تو میرا تو ہمیشہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ضرور یہ موقف ہوگا، ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان اپنے ٹرمز کمپلیٹ کرے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنا وزیر اعظم بھی اپنا ٹرم مکمل کرے. جہاں تک جو آپ نے the crux of the question you asked is this کہ اگر جو بھی مسلم لیگ کا وزیر اعظم کا امیدوار ہے ایٹسٹرا، اگر وہ پرانا ہی سیاست کرے گا نا، اگر ہم نے ایسے نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے تو میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. کہ کرسی کی بات نہیں ہے یہ کہ ہمارا وفاق، ہمارا جمہوریت، ہمارا نظام بچے. تو اب بہت ضروری ہے کہ نہ صرف مسلم لیگ، تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف، کہ وہ اپنے لیے نہ سوچیں، کہ وہ اپنی سیاست کا ہم سب فکر کرتے ہیں، لیکن اس وقت اب پاکستان کی فکر کریں. یہ جو ماحول بن رہا ہے، اس ماحول کا فائدہ اس ملک کے دشمن اٹھانے چاہیں گے، اس ملک کے مخالف اٹھانے چاہیں گے. ہمیں یہ ذمہ داری اپنانا چاہیے کہ ہم سیاست کریں، سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کریں. ہم انتہا پسندی کی سیاست چھوڑے. اب سیاست نہیں، انتہا پسندی کا سیاست کیا جا رہا ہے، ذاتی انتقام کا سیاست. تو وہ جب تک ہم ایڈریس نہیں کرے گا، اور اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو، دونوں ہاتھ سے تالی بجتا ہے، یہ جب تک پولیٹیکل فورسز یہ ذمہ داری اپنے اوپر نہ لیں، تو جو آپ سوال کر رہے ہیں بڑا صحیح سوال ہے، اور بڑا مشکل ہوگا کہ وہ کنٹینیوٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گا، بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں. ملک صحیح صاحب. بلاول صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد بار اپنی کمپین کے دوران کہا کہ اگر مسلم لیگ نون سے یہ ملک چھوڑا گیا تو وہ دے گی. اب آپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ اگر نہیں کر پاتی تو، اگر عوام کے مسائل حل نہیں کر پاتی تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ I find this a very funny question because لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مجھے کہ میں الیکشن لڑوں اور الیکشن کے دوران اپنے مخالف کا تعریف ہی کروں، تنقید نہ کروں. میں تالیاں ان کو بجا دوں اور امید رکھے کہ مجھے ووٹ پڑے گا. میں نے ضرور جو ان کا کٹھایا ہے ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں. جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے، یہ جمہوریت کا اصول ہے. خاص طور پہ الیکشن کے دوران تو ہمارا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں، انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں، ان میں ان کے پالیسیز پہ جو ہمارا اعتراضات ہیں، اس پہ ہم زور دیں، اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں. اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے، اگر پاکستان کی عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا. جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے، ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا، مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو، میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے، سولوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے، میرا موقف سب سے بیسٹ سولوشن ہے کسی مسئلہ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے صحیح ہو سکتا ہے کہ میرا رائے صحیح ہو. اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا. تو پارلیمان کا، جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرے امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. اگر
हम पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसका नुकसान. And I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punches and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is
volatile. We have a whole host of challenges, and it's all sides. That politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains, damage not only Pakistan's democracy, but Pakistan's economy and Pakistan's federation. लास्ट क्वेश्चन जी सोलंकी साहब. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम के हवाले चेयरमैन साहब कराची एमक्यूएम के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है. एमक्यूएम ने पूरी बंद लाशों के अलावा, बंदाखोरी के अलावा, बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया. पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं. तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरी बंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फैसला करके दें. उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया.